عبد الرحمن الداخل، جو تاریخ میں سقر قریش کے نام سے مشہور ہیں، اموی خاندان کے وہ عظیم رہنما ہیں جنہوں نے عباسی خلافت کے قتل عام سے بچ کر اندلس میں ایک شاندار سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کی زندگی کا سب سے مشہور اور یادگار واقعہ ان کی ہجرت اور اندلس میں ایک نئی اسلامی ریاست کے قیام سے جڑا ہوا ہے۔ جب عباسی خلافت نے اموی سلطنت کا خاتمہ کیا اور اموی خاندان کے افراد کو چن چن کر قتل کرنا شروع کیا، عبد الرحمن، جو اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے پوتے تھے، اپنے خاندان کے چند افراد کے ساتھ بڑی مشکل سے دمشق سے فرار ہونے میں کامیاب ہونے۔ ان کے خاندان کے بیشتر افراد کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا، لیکن عبد الرحمن اپنی غیر معمولی عظمت اور دانش مندی کے ذریعے دشمنوں سے بچتے رہے۔ انہوں نے کئی سال صحراؤں اور جنگلوں میں چھپ کر گزارے، جہاں انہیں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلسل خطرے کے باوجود انہوں نے ہار نہیں مانی اور اپنی سلطنت کے بحال کے لیے عزم کا دامن تھامے رکھا۔ شمالی علاقہ پہنچنے کے بعد اب بھی ان کی مشکلات ختم نہ ہوئی تھیں، کیونکہ وہاں موجود مختلف قبائل اور حکمرانوں نے ان کی مخالفت کی۔ تاہم اپنی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور قائدانہ صلاحیت کے ذریعے انہوں نے کئی قبائل کو اپنا حامی بنا لیا اور اندلس کی جانب سفر کا آغاز کیا، جہاں سیاسی انتشار اور قبائلی جھگڑوں نے پہلے ہی حکومت کو کمزور کر دیا تھا۔ اندلس پہنچنے کے بعد عبد الرحمن الداخل نے وہاں کی سیاسی صورتحال کا بغور جائزہ لیا اور انتہائی حکمت کے ساتھ اپنے قدم جمائے۔ اس وقت اندلس میں یوسف ظاہری نامی گورنر حکمران تھا، جو اپنی حکومت کو مضبوط رکھنے کے لیے مختلف قبائل کو قابو میں رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ عبد الرحمن الداخل نے اپنی فوج اور سیاسی حکمت عملی کے ذریعے یوسف ظاہری کے خلاف ایک مہم شروع کی اور بالآخر 756 میں قرطبہ کے قریب ایک زبردست جنگ میں یوسف ظاہری کی شکست دی۔ اس فتح کے بعد عبد الرحمن الداخل نے قرطبہ کو اپنا دارالحکومت بنایا اور وہاں ایک مضبوط منظم حکومت کی بنیاد رکھی۔ عبد الرحمن کا دور حکومت اندلس کے لیے امن، ترقی اور خوشحالی کا دور ثابت ہوا۔ انہوں نے اندلس کو ایک مضبوط اسلامی ریاست میں تبدیل کر دیا، جہاں علم و ثقافت اور فنون کو بے پناہ فروغ ملا۔ انہوں نے نہ صرف عدل و انصاف پر مبنی نظام قائم کیا بلکہ زراعت، تجارت اور معیشت کو بھی فروغ دیا، جس کی وجہ سے اندلس ترقی کی بلندیوں پر پہنچا دیا گیا۔ عبد الرحمن الداخل نے قرطبہ کو علم و حکمت کا مرکز بنا دیا، جہاں دنیا بھر سے علماء، مفکرین اور فنکار آ کر لبنے لگے۔ عبد الرحمن الداخل کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے عباسیوں کی مسلسل کوششوں کے باوجود اندلس میں اپنی سلطنت کو مضبوط رکھا اور عباسیوں کے حملوں کو ناکام بنایا۔ ان کی غیر معمولی قیادت، سیاسی بصیرت اور انتھک محنت نے اندلس کو ایک ایسی شاندار سلطنت میں بدل دیا جس کی روشنی صدیوں تک یورپ اور دنیا کے دیگر حصوں میں پھیلتی رہی۔ ان کا کردار اور خدمات تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، کیونکہ انہوں نے نہ صرف اپنے خاندان کی بقا یقینی بنائی بلکہ ایک عظیم تہذیب کی بنیاد رکھی، جو آج بھی اپنے اثرات کے لیے جانی جاتی ہے۔ ان کی یاد دنیا بھر میں آزادی کے متوالوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی اور ان کا نام تاریخ کے صفحات پر سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا۔ ان کو دیندار اور مضبوط حکمران کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔